مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی و سلام اور عطائے دو عالم نور مجسم شفیع امت حضور تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تسلیم درود و سلام کا دینِ عقیدت پیش کرنے کے بعد جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ چل رہا تھا. سفر معراج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا عظیم معجزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ منفرد عظمت و شان اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا. انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو مختلف مقامات کے اندر عروج عطا فرمایا، لیکن جو بھی نبی تھا وہ کسی نہ کسی مقام اور جگہ کے اندر محدود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تک جا سکے اور کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عروج ہوا تو آپ دوسرے آسمان پر چل بنا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر چل بنا ہے. جس کا جہاں تک سلسلہ ہے وہاں تک محدود ہے اور وہ جگہ بھی مقام ہے، لیکن جب حضور کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مقام کی حدود سے باہر نکالا. حضور علیہ السلام مقام کی حدود کو کراس کرتے ہوئے لا مقام کی حدود میں داخل ہو گئے، وگرنہ یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکانی ہیں. اسی طرح دیگر انبیاء کرام اور دیگر مخلوقات، اور جو مکانی ہو اس کے لیے مکان ضروری ہے، اس کا تحفظ بھی مکان کے اندر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے زمین کو پیدا کیا، کیونکہ انسان مکانی ہے، اس کو مکان چاہیے، اس کو جگہ چاہیے. لیکن حضور کی شان دیکھیں، اگرچہ ہے مکانی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے انوار و تجلیات اتنے نوازے کہ حضور علیہ السلام مکانی ہونے کے باوجود لا مکان کے اندر سفر فرما رہے ہیں.
کیا فرما رہے ہیں؟ جہاں پر مکان کی حدود اور قیودات ختم ہو جاتی ہیں. یقین کریں واقعہ معراج انسان کو عالمی حیرانی کے اندر لے جاتا ہے. اتنے اس کے اندر راز ہے. اگر بندہ اس کی ایک پہلو پر غور و فکر کرے تو یہ واقعہ معراج انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. سوچیں دماغ کے اندر جو لانا ہوتا ہے حیرانی کی کیفیت کے اندر ہر مرحلے سے حیرانی کی کیفیت کے اندر آگے سے گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے محبوب کو اتنی نشانی عطا فرمائی کہ آج کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ روحانی معراج تھا، جسم کے ساتھ حضور معراج پر نہیں تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تمہیں حیرانی تو اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جسم کیسے جا سکتا ہے؟ لا مقاموں کے اندر جسم. اللہ تعالیٰ نے آیت کا آغاز کیسے کیا؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے اور ہر کمال کی وہ ذات جامع ہے. ہر کمال کی وہ ذات جامع ہے. اے لوگوں تم اس چیز کو بعید کیوں سمجھتے ہو جب لے جانے والا خود خدا ہے. لے جانے والا خود خدا ہے تو پھر اس سفر کے اندر تمہیں کون سا خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے جسم کی حالت کے ساتھ لامقام کے مسافر کیسے بن گئے؟ لے جانے والا کون؟ اور شام دیکھے اکثر آپ اللہ بولتے ہیں سبحان اللہ. اب سبحان کے بعد لفظ اللہ ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرواتا ہے پاک ہے وہ ذات جس کا تعارف کیا ہے؟ جو اللہ ہے. سبحان کے بعد اس کا ذکر ہوتا ہے اللہ. پاک ہے وہ ذات جو کون ہے؟ اللہ ہے. اسی طرح سبحان ربی العظیم اللہ میں تعارف کرواتا ہے پاک ہے وہ ذات جو پالنے والا ہے. کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. یہ بھی لیکن جب واقعہ معراج کا تذکرہ ہوا وہاں پر اللہ نے کہا سبحان اللہ، بلکہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پہچان اس انداز سے کروائی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. کہ سیر کروانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور کس کو سیر کرا رہا ہے؟ اپنے بندے خاص یعنی اپنے محبوب کو کروا رہا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف لفظ اللہ سے نہیں کروایا، رب سے نہیں کروایا، بلکہ الذی اسری بعبدہ کے ساتھ اپنا تعارف اپنے پہچان کروایا. اور یہاں فرمایا لیلاً، کیا فرمایا؟ رات کے قلیل حصے کے قریب سفر ہوا. یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ فی اللیل. اگر فی اللیل ہوتا اس کا مطلب ہے پوری رات کا یہ سفر ہے. اور یہ سفر کیا ہے؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں رات کے. اب یہاں پہ ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے ذہن کے اندر. ایک بات آتی ہے کہ جب بندہ کسی کو سیر کروائے، سیر کے اندر یہ ہوتا ہے بندہ مختلف مقامات دکھاتا ہے. تو طریقہ کار تو یہی کرتا ہے کہ بندہ دن کے اجالے پر نہیں دکھاتا ہے. کیا خیال ہے؟ تاکہ ہر شے نظر بھی آئے. اب قوت دینا ہو رات کا اور بندہ نے چلو آپ سیر کروانے جا رہا ہوں، گاڑی کے اندر بندہ بیٹھا ہوا جب باہر زمین کے اندر لائٹ وغیرہ نہیں ہے تو مجھے بتائیں کوئی چیز نظر آئے؟
جب آپ رات کا سفر کرتے ہیں کچھ راستے کے اندر ایسے شہر بھی آتے ہیں جہاں پر لائٹنگ ہوتی ہے، آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو گاڑی کے اندر سے آپ کو باہر کا منظر نظر آ رہا ہے کیونکہ روشنی ہے۔ جو ہی آپ وہاں سے نکلے اور شہر کی آبادی ختم ہوتی ہے، آگے دیہات شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کو نہ دائیں نظر آ رہا ہوتا ہے نہ بائیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ گاڑی کے اندر ہی ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر تو کروانی تھی، تو ذہن کے اندر یہ ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ یہ پھر سیر دل کے اندر ہونی چاہیے جب ہر شہر روشن اور واضح ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ سیر رات کو کروائی جا رہی ہے اور رات بھی چاندنی رات نہیں تھی۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا، کہتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ بڑا ہے۔ آپ بندہ مشاہدے کے اندر، سیر کرنے کے اندر کسی چیز کی روشنی کا محتاج ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی ایریے کا اس نے وزٹ کرنا ہو، اس کا معائنہ مشاہدہ کرنا ہو، اگر اندھیرا ہے تو ساتھ لائٹ لے کر جائے، ساتھ روشنی ہوگی، کتاب اس روشنی کے ذریعے میں اس مقام کو دیکھ سکوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس رات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی، اللہ تعالیٰ نے دوسری جو روشنیاں ہیں ان کا سہارا اس کو استعمال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اندر، اثر کے اندر ایسی نورانیت رکھ دی تھی کہ حضور علیہ السلام سفر کر رہے ہیں اور اپنے نور کی روشنی کے اندر رات کی تاریکیوں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے نور کی روشنی کے اندر کائنات کے چپے چپے کا کیا کر رہے ہیں؟ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ حضور مشاہدہ کرنے کے اندر آپ دوسری روشنیوں کے محتاج ہیں، بلکہ اللہ نے اصل کے اندر آپ ایسا نور پیدا کیا کہ آپ کے نور کی ایک تجلی سورج ہے، ایک تجلی، اور سورج دیکھیں نکلا ہوا ہے، کتنی روشنی ہے، ایک تجلی کا یہ اثر ہے۔ تو جس آقا کے وجود سے سورج کو روشنی ملی، پھر اس آقا کی روشنی کا عالم کیا ہوگا؟ اس آقا کی روشنی کا عالم۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سفر کروایا، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا لیلن۔ اب لفظ لیل جو ہے اس کے اوپر دو زبریں ہیں، کتنی ہیں؟ اور علم بلاغت کے اندر اگر ہم علم بلاغت کو پڑھیں، اس کے اندر جو علم بلاغت والے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو دو زبریں ہیں نا، جو تنوین جس کو کہا جاتا ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی پھر کس میں ہوتی ہے؟ تنوین جو ہے وہ کئی معانی کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ بعض دفعہ تنوین سے کثرت کو بیان کیا جاتا ہے، بعض دفعہ تنوین سے عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ کس کو بیان کیا جاتا ہے؟ جیسے قد جاءکم من اللہ نور، اب یہاں پر نور پر جو تنوین ہے یہ تنوین عظمت ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے عظیم نور ہے، عظیم ہے۔ اب لیلا کے اوپر جو دو زبر کی تنوین ہے یہ تنوین تقلیل ہے، قلت کو بیان کرنے کے لیے آئی، جس کو قلت کو، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، جو تھوڑا سا مانا ہے نا، یہ تھوڑا سا
طویل حصے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سیر کو مکمل فرمایا. اس سیر کو کیا کیا؟ مکمل فرمایا. اب یہاں پر معراج کی حکمتیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو معراج کرانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے انہوں نے اللہ کی توحید کی جو شہادت تھی سن کر دی. کیا تھی؟ اور آپ کو پتہ ہے جو شہادت کاملہ ہے اس کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں. کتنی چیزیں؟ ایک تو ہے گواہی کو سنا جائے، دوسرا ہے اس کو دیکھا جائے. اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے آپ اس واقعے کو سنتے بھی ہیں اور اس کو دیکھتے بھی ہیں تو آپ کو کون سی شہادت حاصل ہوگی؟ شہادت کاملہ، یعنی آپ کو کامل گواہی حاصل ہو جائے. لیکن ایک ہے آپ نے ایک بات کو سنا ہے اس کو دیکھا، اب اس کے اندر اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت ہے کہ سننے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھا بھی ہو. اب جتنے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں تشریف لائے سب کی شہادت توحید کی سن کر تھی. لیکن قربان جائے حضور نبی علیہ السلام جو خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، حضور دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے. شہادت کا آغاز انبیاء کرام سے شروع ہو چکا تھا لیکن اس شہادت کی تکمیل میرے آقا نے معراج کی شب جا کر فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے صرف اللہ کی بات کو سنا نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی فرمایا. تو یہ وہ شہادت ہے کہ شہادت کی تکمیل حضور علیہ السلام نے فرمائی اور بتا دیا قیامت تک کے لیے کہ میں وہ نبی ہوں، اب میرے بعد کسی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ میں نے آ کر شہادت کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے. مجھ سے پہلے جتنے بھی تشریف لائے انہوں نے شہادت گواہی جو تھی سن کر دی. لیکن میری شان یہ ہے کہ میں نے جس ذات کی گواہی دے رہا ہوں اس ذات کو میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. سر کی آنکھوں سے. صاحب یہاں پر یہی جو بات ہم کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ جیسے باقی میاں کو حکم دیا کر انہوں نے آگے پہنچا دیا. ہر چیز دکھائی ہے. اگر جنت ہے، دوزخ ہے، جو چیز ہے سب دکھائی. اس کا مشاہدہ کروانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر اپنے غلاموں کو اس کے بارے میں اطلاع دی. اور یہ سفر یقین کر میں الحمدللہ معراج کا بھی نشر ہو گیا. نئی نئی باتیں ملتی ہیں کتابوں کے اندر. یقین کریے ممبر رسول میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو اپنی دل کی کیفیت بتاتا ہوں. یقین کریں جو مطالعہ کرتے ہیں نئی بات آتی ہے. اس معراج کے اندر جو عجائبات ہوتے ہیں جو صوفیوں نے بیان کیے ہیں، ابھی میں انشاءاللہ آپ کو جا کر بتاؤں گا کہ جب سیر کی جاتی ہے سفر کو طے کیا جاتا ہے. سفر کو طے کیا جاتا ہے، اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مکان کا سمٹ جانا، جگہ کا. ایک ہے وقت کا سمٹ جانا، ایک ہے زبان کا سمٹ جانا. میں چلا آگے جا کر بیان کروں گا. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ حضور کیا ہے. قرآن لوگ اپنی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. حضور علیہ السلام بڑے بھائی ایسے ہیں، یعنی اتنی مت بڑی ہوئی ہے. اور خدا کے بندوں کبھی حضور کا واقعہ معراج ہی پڑھ لو صحیح طریقے سے کہ واقعہ معراج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے عجائبات اپنے باتوں کو دکھائے، ایسے ایسے عجائبات کہ انسان کی عقل جو ہے وہاں پر بند رہ جاتی ہے. اب دیکھیں نا حضور
پہلے شان ابدیت، پھر ہے شان نبوت، پھر ہے شان رسالت۔ علماء نے لکھا ہے اسی آیت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان ابدیت کو بیان کیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص کو سیر کروائی۔ تو علماء فرماتے ہیں حضور کی ابدیت کی شان ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ لامکانوں تک پہنچ گئے۔ پھر شان نبوت و شان رسالت کیا ہوگی؟ یہ شان ابدیت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے شان ابدیت کو اتنی شان عطا فرمائی۔ پھر شان ابدیت کے آگے شان نبوت ہے، شان رسالت ہے، پھر وہ حضور کی شانیں کیا کیا ہوں گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سفر معراج ایک معجزہ نہیں ہے، اسی ایک معجزے کے اندر ہی کئی معجزات ہیں۔ اب علماء مفسرین فرماتے ہیں جس طرح کہ حضرت علامہ آلوسی بغدادی بہت بڑے محقق ہیں، تفسیر روح المعانی نے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے لیے نکلے، ایک درخت کے قریب سے گزرے تو نبی علیہ السلام کا جسم اقدس اس درخت سے ٹکرایا، اور ٹکرانے کی وجہ سے اس کی شاخیں ہل رہی تھی۔ کیا ہو رہی تھی؟ جب جا رہے تھے شاخیں ہلتی چھوڑ کر دے، اور جب واپس آئے وہ شاخ ہل رہی تھی، شاخ۔ اب بندے کی یہاں پر آ کر حیرانگی کیفیت میں ہے کہ سفر تک دیکھیں کروڑوں سال سے بھی زیادہ کا سفر ہے، کروڑوں سال سے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر معراج ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیں، ایک ہوتا ہے توئی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹ دینا، کیا کرنا؟ ایک ہوتا ہے بس با سین توئیں، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو پھیلا دینا۔ اللہ کا ایک نام بھی ہے باسط، اس کا مطلب ہے وہ ذات جو چیزوں کو پھیلانے والے ہیں، چیزوں کو یہ دو ہی آتے ہیں، یا چیز کو پھیلا دیا جاتا ہے یا چیز کو سمیٹ دیا جاتا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ جو چیز کو سمیٹا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ سمیٹا جاتا ہے۔ پہلی اس کی قسم ہے مکانی، جگہ، کہ جگہ کو سمیٹ دیا جائے۔ دوسرا ہے زمانی، وقت کو سمیٹ دیا جائے۔ اور تیسرا ہے لسانی، زبان کو سمیٹ دیا جائے۔ کس کو سمیٹ دیا جائے؟ آج میں جمعہ المبارک کے موقع پر ایک مرحلے کو بیان کروں گا۔ کس کو؟ جو پہلا ہے کہ جس کی جگہ کو سمیٹ دیا جاتا ہے۔ کس کو؟ جب جگہ کو سمیٹا جائے گا اس کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز بھی ہوگی جو پہلے بھی ہوگی۔ پھیلاؤ ہو تو سمیٹا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، پھیلاؤ ہو پھر سمیٹا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز پھیلاؤ والی ہوگی نا تو بتا کہ میں نے اس کو سمیٹ دیا ہے، یہ بات عقل درست ہے۔ جو چیز اپنا پھیلاؤ رکھے گی تو پھر ہی دوسرے نمبر پر کیا ہوگا؟ اس کو سمیٹا جائے گا۔ اب یہاں پر جو پہلی چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے مقامی طور پر سمیٹنا، جس طرح کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے، صوفیہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور فقہاء اسلام کے نظریات سے بھی ثابت ہے کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ عصر کی نماز دہلی کے اندر ادا فرماتے ہیں۔
اور مغرب کی نماز مسجد نبوی کے اندر ادا فرماتے ہیں۔ اب دلی اور مسجد نبوی کا کتنا فاصلہ ہے؟ یہ وہ ہے جس کو تئی مکانی کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو سمیٹ دیا جائے کہ قدم اٹھائے دوسرا قدم مسجد نبوی کے اندر۔ اب اس پر میں آگے جا کر دلائل دوں گا کہ کوئی آپ سے بات پوچھ ہی لے اس پر دلیل کیا ہے، اس پر دلیل کیا ہے، تو دلیل کے ساتھ یہ نظریہ بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت شاہ بن عامر رحمۃ اللہ تعالی ملتان شریف جن کا مزار ہے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ بھی ملتان کے اندر اپنی مسجد کے اندر عصر کی نماز وہاں پر ادا فرماتے اور مغرب کی نماز مسجد نبوی کے اندر ادا فرماتے۔ یہ ہے کہ یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے کہ جن کے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ کیا کر دیا گیا ہے؟ زمین کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ اور دوسری روایت جو میں آپ کو اب حدیث حوالہ دینے لگا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام نے اس واقعے کو بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں پہلے امتوں میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، ایک کم 100 قتل کیے۔ دل کے اندر ارادہ آیا کہ میں نے اللہ رب العزت کی بڑی نافرمانیاں کی، ایک کم 100 جانوں کو مار دیا ہے۔ تو کسی کے پاس گیا، جا کر کہا کیا میری توبہ کی کوئی سبیل ہے، کوئی رستہ ہے؟ اس نے اللہ کے رحمت سے ناامید کر دیا۔ اس نے کہا وہ تو بڑا پاپی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ہرگز نہیں بخشے گا، تو نے اتنی جانوں کو قتل کر دیا۔ وہ ناامید ہوا، اس نے اسی مسئلہ بتانے والے کو مار دیا۔ اس نے کہا چلے 100 میں پورے کر دیں، 100 پورے کر دیے۔ پھر وقت گزرتا گیا، پھر اس کے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے جس سے میں نے مسئلہ پوچھا اس نے مسئلہ غلط بیان کیا، کسی اور کے پاس ہو جاؤں۔ گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے اور کہا کہ میں نے 100 لوگوں کو مار دیا ہے، کیا میں اللہ کی بارگاہ میں اگر معافی مانگتا ہوں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آگے سے اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سچے دل سے اس کی بارگاہ میں آ جائے تو اللہ اپنے بندے کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ چاہ رہا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں تو تو اس طرح کر کہ فلاں بستی کے اندر اللہ کے نیک بندے عبادت کے اندر مشغول ہیں، تو ان کے پاس چلے جا اور ان کے ساتھ شامل ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکات سے تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیا فرما دے گا؟ اب اسی حدیث سے اعلیٰ حضرت نے ایک اور مسئلے سے بھی دلیل پکڑی ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے نا اعلیٰ حضرت نے ایک مسئلہ ہے کہ سلسلہ قادریہ کے اندر ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو نماز غوثیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نماز کس کس کو پتا ہے؟ پتا ہے کسی کو نماز نہیں پتا؟ وہ نماز غوثیہ سلسلہ قادریہ کے اندر پڑھی جاتی ہے اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے رب کا منہ سے وعدہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا اس کے بعد اس کا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے پریشانی ہوتی میں وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مسئلے پر فرما دیتا۔ کہتے ہیں اندر سے دل کیا ہے؟ ڈاون ڈور ہو رہا، پتہ نہیں یار کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا،
اب کچھ لوگ اس نماز کو لے کر فتویٰ کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نماز کے اندر کیا پڑھا گیا ہے؟ اونچی بات سے بولیں. اللہ کا قرآن پڑھا گیا ہے. نماز سے جب فارغ ہو گئے ہیں تو بندہ کس طرح چلتا ہے؟ بغداد شریف کی طرف. وہ کہتے ہیں بغداد شریف تم کیوں چل رہے ہو؟ اللہ کی بات کرنا چاہیے. تم اس طرف جا رہے ہو, سامنے قبلہ ہے, قبلے کی طرف جاؤ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اب اس حدیث پاک کے اندر جس مفتی نے 100 قتل کرنے والے شخص کو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا تو بیت اللہ چلے جا, کہا فلاں بستی کے اندر اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے, وہ اللہ اللہ کر رہی ہے, وہاں پر چلے جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. اب آپ مجھے بتائیں اللہ کے ولیوں کی طرف وہ چل رہا ہے, کس کی طرف چل رہا ہے؟ تو آگے جس کے اندر بیان کروں گا اس کی بخشش بھی ہوگی, اس کو جنت کے فرشتے اٹھا کر لے گئے. تو جب پہلی امت کے ولیوں کی شان ہے تو اس امت کے ولیوں کی شان کیا ہوگی؟ تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر نماز غسلیہ کے حوالے سے یہی چیز بیان فرمایا. لیکن میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, میں معراج کو بیان کر رہا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جب توبہ کے ارادے سے چلا تو اللہ تعالیٰ کا امر غالب آ گیا. ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام پہنچ گئے, جا کر اس کی روح کھینچ گئے. ابھی راستہ تھوڑا ہی طے کیا تھا, راستہ تھوڑا ہی طے کیا تھا, روح کی کھینچ لی. اب اللہ کی طرف سے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے, ثواب کے فرشتے بھی آ گئے, آپس میں تنازع شروع ہو گیا. ثواب کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو جنت میں لے کے جانا, اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس کو جنت میں لے کے جانا, کیونکہ یہ زور شخصوں کا قاتل ہے. اور ثواب کے فرشتے کہتے ہیں نیک نیتی سے توبہ کے راستے کی طرف چلا گیا. اب فیصلہ پھر کیا ہوا کہ زمین کی پیمائش کی جائے. کیا کی جائے؟ زمین کی پیمائش کی جائے. اب پیمائش کریں جو علاقہ جس کی طرف جا رہا ہے, اگر اس کے وہ قریب ہے پھر اس کو ثواب والے فرشتے لے جائیں, اور اگر جہاں سے چلا ہے وہ جگہ زیادہ ہے تو پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں. رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث پاک صحابہ کرام کے مجمع میں بیان فرما رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازا فرمایا کہ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں, جگہ کو سمیٹنا, جگہ کو جس جگہ سے چلا تھا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو فرمایا کہ تو پھیل جا, کہ تو کو کیا ہو جا, وہ جگہ پھیل گئی. اور جس طرف جا رہا تھا, حالانکہ سلسلہ اس کے برس تھا, جس طرف جا رہا تھا وہ ایریا زیادہ تھا, اور جس طرف سے وہ گیا تھا وہ ایریا کم تھا. یعنی اگر اس اصول کو دیکھا جاتا اس وقت تو پھر عذاب کے فرشتے اس کو اٹھا کر لے جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سمیٹنے کا, پھیلانے کا حکم زمین کو فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا جس طرف تو تھا اس کو فرمایا تو پھیل جا, اپنی پیمائش کو پھیلا دے. اور جس طرف جا رہا تھا اللہ نے اس زمین سے فرمایا تو سکڑ جا. کیا کر؟ اب وہ زمین سکڑ گئی. زمین جب سکڑ گئی, پیمائش کی گئی, تو فرشتوں نے بتایا جس جگہ میں جا رہا تھا وہ زمین کیا ہے, کم ہے, اور جس طرف سے آ رہا تھا وہ زمین تو زیادہ ہے. مثال کے طور پر جس جگہ سے آ رہا ہے وہ 100 فٹ ہے, اور جس طرف جا رہا ہے وہ 50 فٹ ہے. تو فیصلہ ہوا, ثواب کے فرشتوں کو حکم دیا اس کو جنت میں لے جاؤ. اب حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے زمین کو سمیٹ بھی دیتا ہے اور پھیلا بھی دیتا ہے. تو قربان جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب آپ مسجد حرام سے نکلے اور کتنے دور کا فاصلہ طے کیا. اب اس کا اجمالی تعارف میں کرواتا جاتا ہوں. یہ تیل اب مکانی ہے کہ حضور کے لیے مکان کو سمیٹ دیا
کس کو سمیٹ دیا گیا؟ اتنا بڑا مقام تھا، اتنا بڑا ایریا تھا، اس وجہ سے قرآن فرماتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کی۔ اب وہ ایریا بھی دیکھیں، زمین سے لے کر پہلا آسمان، یہ آسمان دنیا ہے، کتنا فاصلہ ہے، اور ایک آسمان کی جو موٹائی ہے روایات کے پیش نظر 500 سال کی مسافت ہے۔ کتنا موٹا آسمان ہے؟ اگر مثال کے طور پر یہ آسمان پہلا، ادھر سے بندہ چلنا شروع کرے، چلتا 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 500 سال گزرے گے تو یہ ایک آسمان ہوا کرے گا، پھر اس کے بعد خلا ہے دوسرے آسمان کا، درمیان میں فاصلہ ہے، اب وہ جو فاصلہ درمیان کا وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے، کتنی ہے؟ پھر دوسرا آسمان پر چلے جائے، دوسرے آسمان کی مسافت بھی 500 سال بنتی ہے، دوسرے سے آپ تیسرے کی طرف جانے لگتے ہیں، پھر درمیان میں فاصلہ آتا ہے 500 سال کا، یا آپ چلتے چلتے ساتوں آسمان پار کر جاتے ہیں۔ کیا کر جاتے ہیں؟ ساتوں آسمانوں سے پار کرسی ہے، پھر اللہ کا عرش ہے۔ اب اللہ کا عرش کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کے نیچے کرسی ہے، اور عرش اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اس کے مقابل میں کرسی ایسے ہے جس طرح بہت بڑا جنگل ہو، اس جنگل میں انسان اپنی ہاتھ کی جو منگلی کا چھلا ہے اس کو اتار کر اس جنگل میں رکھ دے۔ اب چھلا اور اتنا بڑا جنگل، اس کے آپس میں کیا مناسبت ہے؟ چھلے کی حیثیت کرسی جیسی ہے اور جنگل کی حیثیت عرش جیسی ہے، اور عرش ایسا ہے اس کے نیچے ہی آسمان ہے، پوری کائنات اس نے اپنے نیچے لگا ہوا ہے، پھر عرش کے پار سدرۃ المنتہا، سبحان اللہ، کیا ہے؟ اور سدرۃ المنتہا دیوی کا درخت ہے جس کی جڑ جو ہے چھٹے آسمان کے اندر ہے، کیا ہے؟ چھٹے آسمان کے اندر ہے، اور اس درخت کی شاخیں ہر آسمان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، پہلے پر بھی ہیں، دوسرے پر بھی ہیں، تیسرے پر بھی ہیں، اور یہی وہ سدرۃ المنتہا ہے کہ نیچے سے جتنے لوگ اگر ان کی روح کی پرواز ہوتی ہے سدرۃ المنتہا پر آ کر رک جاتی ہے، سدرۃ المنتہا پر آ کر رک جاتی ہے، آگے پرواز ہے۔ اب جناب جبرائیل جیسا فرشتہ ہو، نوری مخلوق ہو، وہ بھی آگے نہیں جا سکتا، وہ بھی آگے۔ اب اس کے پار لامکانوں کا سفر ہے، کیا ہے؟ اس کے پاس جب لامکان کا سفر ہوتا ہے 70,000 حجابات نور ہیں، وہ جناب جبرائیل کہتے تھے میرے اور رب کے درمیان کتنے نور کے پردے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جس وقت میں لامکان میں داخل ہوا میرے وجود کے ساتھ وہ 70,000 پردے ٹچ ہوئے، وہ سارے کے سارے پردے پھٹ گئے، میں ان پردوں کو عبور کرتا ہوا اللہ کے حضور پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ اب آپ مجھے بتائیں کتنا بڑا ایریا ہے، کروڑوں سال سے زیادہ کا عرصہ ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑے مقام کو، جگہ کو سمیٹ دیا کہ علامہ نوسی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے جب میں جا رہا تھا میرا بازو لگا درخت کے ٹہنی کے ساتھ، وہ ہل رہی تھی، جب واپس آیا تو وہ اسی طرح ہل رہی تھی۔ یہ تھا حضور کے یوں گئے اور یوں آ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے زمین کو سمیٹ دیا، زمین کو کیا بلکہ پوری کائنات کو سمیٹ دیا، اور حضور علیہ السلام کو سلام اس مقام کے اندر جا کر پھر واپس آ گئے، پھر کیا آ گئے؟ تو یہ پہلا وہ مقام ہے جس کو کہا جاتا ہے طی الارض مکانی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے لیے مقام کو سمیٹ دے، کیا کرتے ہیں؟ اب دوسرا ہے طی الارض زمانی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے جمعہ مبارک کے اندر ہوگا، اور اس پر بھی میں آپ کو قرآن و سنت سے دلائل دوں گا کہ اللہ تعالیٰ
جا کر دیتا ہے. اب دیکھیں نا کتنے اللہ کے نیک بندے ہوئے. کسی کی عمر 63 سال ہوئی, اللہ نے ان سے کام پڑھ لیے کہ اگر وہ آپ ان کا لٹریچر پڑھیں 30-35 جلدوں کے اندر ایک کتاب لکھ دی. اگر ہم جیسا کوئی بندہ اس کو پڑھنے لگے روزانہ کی بنیاد پر, ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, ہو سکتا کتاب ختم نہ ہو. لیکن انہوں نے کیا کیا, صرف ایک نہیں 30 جلد, آدھا کے معاملے آدھا سنت نے 1000 کتابیں لکھی, اور ان میں سے آپ کا جو فتاوی رسمی ہے 30 جلدوں کے اندر ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ اپنے انہی بندوں کے لیے وقت کو سکیل دیتا ہے. ایک بندہ وہی کام سال میں کرتا ہے, کتنے میں کرتا ہے, یعنی دوسرے بندے کے لیے وہ پست ہے, پھیلاؤ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے لیے اسی پھیلاؤ کو سکیل دیتا ہے. وہی کام ایک دن میں کر لیتا ہے. انشاءاللہ نزید اس کا تذکرہ اگلے جمعہ المبارک میں ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. کل انشاءاللہ عزیز جامع مسجد حاضر کے اندر مغرب کی نماز کے بعد ختم غسل شریف ہوگا. تمام دوستوں کو دعوت ہے کہ